بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کے تعارف پر مشتمل پروگرام پیش خدمت ہے۔ ناظرین، حضور کی کتاب ازالہ اوہام کے بارے میں کچھ پروگرام اس سے پہلے ہو چکے ہیں۔ اسی سلسلے میں اسی کتاب کے مضامین پر مشتمل ایک اور پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں محترم نصیر احمد صاحب انجم اور محترم مبشر احمد صاحب کالوں۔ تو محترم کالوں صاحب سے ہم اپنے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کالوں صاحب، اس کتاب میں کچھ اعتراضات ہیں، کچھ سوالات ہیں، تو اس ضمن میں آج ہم یہ گفتگو کریں گے۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تالیفات میں مخالفین کی نسبت کچھ سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، دشنامدہی بھی اس کو کہا ہے کہ گالیاں دی گئی ہیں۔ تو اس ضمن میں حضور نے کیا جواب دیا اس کا؟ اس میں حضور فرماتے ہیں کہ گالی بالکل اور چیز ہے اور سخت الفاظ کا استعمال بالکل اور چیز ہے۔ ہر سخت لفظ وہ گالی نہیں ہوتا، بشرطے کہ وہ حقیقت کے بیان پہ مشتمل ہو۔ گالی وہ ہوتی ہے کہ ایسے سخت الفاظ جو حقیقت پہ مبنی نہ ہوں اور مخالف ان الفاظ کو سن کر تلخی محسوس کرے، اس کی دل آزاری ہو اور ان الفاظ میں جھوٹ کا عنصر شامل ہو۔ ورنہ اگر حقیقت کے مطابق بارمحال الفاظ کا استعمال جنہیں سن کر کسی کو تکلیف ہو، اسے غصہ آئے، انہیں گالی قرار دیا جائے، تو یہ اعتراض تمام انبیاء پہ پڑے گا۔ مثلاً قرآن کریم دیکھیں کہ قرآن کریم کفار اور مشرکین کے بارے میں بڑے سخت الفاظ کا استعمال کرتا ہے، ان کے بتوں کے بارے میں، ان کے انجام کے بارے میں بڑی تحقیر کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اب انہیں گالی نہیں کہہ سکتے کیونکہ قرآن کریم خدا کا کلام ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ مسیحی پادری اعتراض کرتے ہیں کہ سخت الفاظ کا استعمال کیوں کیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ عیسائی پادری بھی یہ اعتراض کرنے سے پہلے اپنی مقدس اناجیل کو ملاحظہ کریں۔ وہ اناجیل اس مضمون سے بھری پڑی ہیں کہ حضرت مسیح نے اپنے مخالف یہودی قوم کے فقیہوں کو اور فریسیوں کو، جن کی اس قوم کے دلوں میں عزت و احترام پائی جاتی تھی، انہیں ریاکار کہا، حرام کار کہا، حرام زادے کہا، سانپ کہا، سانپ کی اولاد کہا، شیطان کہا، انہیں جہنمی قرار دیا۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ جب یہودی قوم نے اپنے فقہاء کے بارے میں، اپنے علماء کے بارے میں، اپنے قابل احترام وجودوں کے بارے میں یہ الفاظ سنے، انہیں یقیناً تلخی محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپ پہ پتھراؤ کی، آپ کے خلاف بدزبانی کی۔ تو یہ چیز انبیاء کا یہ طرز بیان یہ گالی نہیں قرار پاتا، یہ حقیقت بیانی ہے، حقیقت کا اظہار ہے۔ چور کو چور کہنا گالی نہیں ہے۔ چنانچہ دیکھیں قرآن کریم جب ہم اس پہ تفصیلی نگاہ ڈالتے ہیں تو جگہ جگہ ہمیں یہ مضمون ملتا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ خدا کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، قرآن کریم کی سچائی کا انکار کرتے ہیں، وہ خدا کی لعنت کے حقدار۔ جن بتوں کو وہ خدائی کے مقام پہ سمجھتے تھے، ان بتوں کی مذمت کی اور فرمایا کہ یہ بت یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اب یہ ایسی باتیں ہیں کہ جنہیں سن کر مشرکین جو بتوں کو خدائی کا مقام دیتے تھے، انہیں یقیناً جوش پیدا ہوتا تھا، ان کے دلوں میں اشتعال کے جذبات پیدا ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم اسے گالی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ حقیقت کا اظہار تھا، اور حقیقت کا اظہار کرنا یہ خدا کے مصلحین کا بنیادی فرض ہے۔ ہر وہ شخص جس نے سچائی کی تعلیم دینی ہے، سچائی کی تبلیغ کرنی ہے، اس کا ضروری فرض بن جاتا ہے وہ حقیقت کا اظہار کرے، حقیقت کو چھپائے نہ، محض کسی کو خوش کرنے کے لیے مداہنت نہ کرے، چاپلوسی نہ کرے کہ حقیقت کو چھپا لے تاکہ اگلا خوش ہو جائے۔ قرآن کریم نے بعض کفار کو ابو لہب قرار دیا، بعض کو بندر اور خنزیر قرار دیا، بعض کو شر البریہ فرمایا کہ کفار وہ ہیں جو خدا کی تمام مخلوقات میں سے سب سے بدترین مخلوق۔ اور ابو جہل کا نام تو بڑا مشہور تھا، تمام صحابہ سے ابو جہل کے نام سے موسوم کرتے تھے۔
بلکہ یہاں تک بات پائی جاتی ہے سیرت کی کتابوں میں، حضور فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم نے کفار کے بارے میں، ان کے بتوں کے بارے میں یہ حقیقت بیان کی تو وہ سخت مشتعل ہوئے، اور وہ ایک وفد کی شکل میں حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ تیرا بھتیجا وہ ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے، وہ ہمیں گالیاں دیتا ہے، ہمیں بیوقوف قرار دیتا ہے، ہمیں پلیت قرار دیتا ہے، ہمارے خداؤں کی مذمت کرتا ہے، اسے سمجھاؤ وہ ان باتوں سے باز ہے۔ چنانچہ سیرت کی کتابیں ان مضامین سے بھری پڑی ہیں کہ حضرت ابو طالب نے آپ کو بلایا اور بڑی درد مندی کے ساتھ یہ کہا کہ اے میرے بھتیجے، قوم کا وفد آیا تھا اور وہ مجھے اس طرح دھمکی دیتے ہیں کہ تو ان کو ان کے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے۔ اب یہ بات سن کر حضرت رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا، یہ تو میرا بنیادی فرض، مجھے تو خدا نے اسی لیے مبعوث فرمایا کہ میں سچائی کا اظہار کروں۔ اگر وہ میری ان حقیقت پہ مبنی باتوں سے ناراض ہوتے ہیں، آپ کو دھمکی دیتے ہیں، آپ میرا ساتھ نہیں دے سکتے، آپ میرا ساتھ نہ، میں آپ کی پناہ واپس کرتا ہوں، آپ مجھے اپنی پناہ میں نہ رکھیں۔ اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھتے ہیں تو میں پھر بھی اس فرض منصبی سے باز نہیں آؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان بھی بتاتا ہے کہ سچائی کا اظہار اور بارمحال الفاظ کا استعمال گو اپنے اندر تلخی رکھتا ہو وہ گالی قرار نہیں پا سکتا۔ تو حضور کے جواب کا یہ خلاصہ ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ نصیر صاحب ایک اور اعتراض مخالف کرتے ہیں کہ جب حضرت مرزا صاحب نے ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کے مسیح ہونے کا، تو ابن مریم نے تو بہت سارے معجزات دکھائے تھے، مردوں کو زندہ کیا، اندھوں کو آنکھیں بخشیں، تو یہ جو مسیح اپنے آپ کو کہلاتے ہیں تو انہوں نے کون سے معجزات دکھائے ہیں؟ جی، بات یہ ہے کہ وہ ابن مریم جس کی طرف یہ معجزات منسوب کیے گئے ہیں، خود ان کی کتابوں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ ان پر بھی یہ اعتراض رہتا تھا کہ مسیح نے کوئی نشان نہیں دکھایا، اور ان سے مطالبہ ہوتا تھا کہ کوئی نشان دکھایا جائے۔ تو جہاں تک اعتراض کی بات ہے، وہ خود مسیح پر بھی یہی اعتراض رہا، باوجود اس کے کہ یہ باتیں اس کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام نے اس طرح حقیقی طور پر مردے زندہ نہیں کیے، کیونکہ عقلی طور پر اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اگر حضرت مسیح نے حقیقتاً کوئی مردہ زندہ کیا ہوتا اور یہودیوں کے آباء و اجداد میں سے کچھ لوگ انہوں نے جو مر گئے ہوتے وہ زندہ کر دیتے، اور وہ واپس ان میں آتے اور ان کو بتاتے کہ دیکھو بھائی، ہم مسیح کو نہ مان کر جہنمی ہو گئے ہیں، ہم سزا بھگت رہے ہیں، اب ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم تمہیں تلقین کرتے ہیں کہ یہ سچے مسیح ہیں، ان کو مان لو۔ تو ایسا کوئی اگر واقعہ ہوا ہوتا تو اس کا کہیں ذکر ملتا، اور دوسرا پھر ایسا واقعہ ہو جانے کے باعث کون یہودی پیچھے رہتا جو مسیح کو نہ مان لیتا۔ اس لیے عقلاً اور نقلاً یہ بات ناممکن ہے کہ حقیقی طور پر جو مر جانے والے انسان ہیں ان کو حضرت مسیح نے دوبارہ زندہ کیا ہو۔ اور حضور اپنی اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے بندے اس طرح کے تماشے نہیں دکھایا کرتے، بلکہ وہ روحانی لوگ ہوتے ہیں اور روحانی معجزے دکھایا کرتے ہیں، روحانی طور پر مردوں کو زندگی بخشتے ہیں، اندھوں کو آنکھیں بخشتے ہیں اور مجذوموں کو صاف کرتے ہیں۔ ہر نبی نے اپنے وقت میں یہ معجزات دکھائے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے خدا نے مجھے بھی یہ معجزات عطا فرمائے ہیں، اور روحانی طور پر میں بھی یہ کام کر رہا ہوں۔ چنانچہ اس کتاب میں ایک پیرا آپ کو سنانا چاہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ مسیح کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مر گئے، مگر جو شخص میرے ہاتھ سے جام پیے گا جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہرگز نہیں مرے گا۔ وہ زندگی بخش باتیں جو میں کہتا ہوں اور وہ حکمت جو میرے منہ سے نکلتی ہے، اگر کوئی اور بھی اس کی مانند کہہ سکتا ہے تو سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا۔ لیکن اگر یہ حکمت اور معرفت جو مردہ دلوں کے لیے آب حیات کا حکم رکھتی ہے دوسری جگہ سے نہیں مل سکتی، تو تمہارے پاس اس جرم کا کوئی عذر نہیں کہ تم نے اس سرچشمہ سے انکار کیا جو آسمان پر کھولا گیا، زمین پر اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ سو تم مقابلہ کے لیے جلدی نہ کرو، اور دیدہ و دانستہ اس الزام کے نیچے اپنے تئیں داخل نہ کرو جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے، لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔
بدظنی اور بدگمانی میں حد سے زیادہ مت پڑو، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی باتوں سے پکڑے جاؤ اور پھر اس دکھ کے مقام میں تمہیں یہ کہنا پڑے کہ مالنا لا نرا رجالن کننا نعدہم من الاشرار۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ معجزات خدا کے فضل سے مجھے حاصل ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ محترم کالم صاحب، ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے مخالفین کی طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں کہ دراصل حضرت مسیح علیہ السلام کو مالی خولیا یا جنون تھا، اس کی وجہ سے آپ نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ میں مسیح ہوں، تو اس کا حضور نے کیا جواب دیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ یوں تو مجھے کوئی ملال نہیں کہ یہ مجھے مجنون کہتے ہیں۔ فرمایا مجھے تو ان کا یہ اعتراض سن کے خوشی ہوئی، کیونکہ جتنے بھی خدا کے انبیاء اور مرسلین آئے سبھی کو ان کے زمانے کے مخالفین نے مجنون قرار دیا، تو ان کا مجنون کہنا میرے دعوے کے بعد یہ تو میری تمام انبیاء اور مرسلین سے مشابہ ثابت کرتے، تو یہ تو میری سچائی کا ثبوت بن جاتا۔ پھر فرمایا کہ ان کے مجنون کا اعتراض سن کر مجھے دوہری خوشی ہوئی، کیونکہ آج سے کئی سال پہلے خدا نے مجھے ابراہیم کے زمانے میں خبر دی تھی، ایک زمانہ آئے گا لوگ تجھے پاگل قرار دیں گے، تجھ پہ جنون کا اعتراض کریں گے۔ تو ان کا میرے بارے میں مالی خولیا اور مجنون ہونے کا اعتراض وہ ابراہیم میں درج اس پیش گوئی کی سچائی کا ثبوت مہیا کر رہا ہے اور میری صداقت کا اعلان کر رہا ہے کہ آج سے اتنے برس پہلے خدا کی دی ہوئی خبر وہ آج پوری ہو کر میری سچائی کا نشان بن گئی۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میرے دعوے میں کون سی بات ہے جسے دیکھ کے انہیں جنون کا شبہ پیدا ہو۔ حضور نے فرمایا کہ میں اپنی باتیں، اپنے خیالات اپنے دعوے کے بارے میں وہ پیش کر دیتا ہوں، اور جو ان کے خیالات ہیں اس عقیدے کے بارے میں وہ بھی پیش کر دیتا ہوں، پھر اس پہ ناظرین غور کریں کہ کون سی بات ہے جو جنون کا شبہ پیدا کرتی۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ جس طرح ہماری امت اپنی سیرت کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے یہودی امت قرار پائی پیش گوئیوں کے لحاظ سے، اور قرآن کریم اور احادیث میں یہ خبر دی گئی کہ یہ امت یہودی خصلت بن جائے گی، تو فرمایا کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری امت جو یہودی خصلت بن گئی، اس کا یہودی خصلت بن جانا اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ ہماری امت میں کوئی ایسا امتی پیدا ہو جو مسیح خصلت بنے۔ چنانچہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ خدا نے مجھے بشارت دی ہے، خدا نے مجھ پہ اس بات کا انکشاف فرمایا کہ جو ہمیں بشارات دی گئی تھیں کہ جب ہماری امت یہودی خصلت بنے گی تو اس زمانے میں یہودی خصلت امت کی اصلاح کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کی تبلیغ اور تربیت کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے خدا تعالیٰ مسیح ابن مریم کو پیدا کرے گا۔ مجھے خدا نے بشارت دی کہ وہ وجود میرا ہے، اور مجھے مسیح کا نام دیا گیا اس کی سیرت کے اور اس کے رنگ میں رنگین ہونے کی بنا پر، جس طرح ہماری امت کو یہود کا نام دیا گیا یہودی امت کے رنگ میں رنگین ہونے کی بنا پر۔ تو فرمایا میں نہیں سمجھتا کہ اس بات میں کوئی جنون کی بات پائی جاتی ہے۔ فرمایا جو ان کا عقیدہ ہے وہ پرانی طرز کے خیالات پہ جمع ہونے کے نتیجے میں یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح زندہ جسم خاکی سمیت آسمان پہ بیٹھا ہے، اور سینکڑوں سال گزر گئے وہ آسمان پہ بیٹھا ہے، اور نہ جانے کب کتنا عرصہ اور اوپر رہے گا، اور پھر آخری زمانے میں فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ نیچے اترے گا۔ پر ان میں سے کئی کہتے ہیں کہ وہ ایک مینار پہ اترے گا، فرشتے واپس چلے جائیں گے اور ہم سیڑھی لگا کے نیچے اتاریں گے۔ بعض کہتا ہے کہ نہیں، مینار پہ نہیں، اس کو زمین پہ اتار کے جائیں گے۔ باہم ان کا آپس میں تناقض پایا جاتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس مسیح کے منہ سے ایسی ہوا نکلے گی کہ سارے کفار مرتے چلے جائیں گے اور کسی کافر کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جو پھونک سے مر گیا اسے تلوار مارنے کی ضرورت نہیں۔ پھر فرمایا اس کے متناقض ایک اور عقیدہ پیش کرتے ہیں، اور ان کے یہ اپنے خیالات اور عقائد باہم تناقضات کا مجموعہ ہے، اور جنون کا شبہ تو ان کے خیالات سن کر پیدا ہوتا ہے، نہ کہ میرے خیالات کے بارے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ پھر یہ بھی ساتھ اس کے متناقض طور پہ بات کہتے ہیں کہ وہ مسیح وہ تلوار پکڑے گا اور دجال کو قتل کرے گا، اس کے ساتھ جو 70,000 یہودی ہوں گے ان کو بھی قتل کرے گا۔ پھر فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسیح آئے گا، سینکڑوں برس کے انتظار کے بعد آئے گا،
دنیا کفر اور بد خیالی اور بد عمالی سے بھری پڑی ہوگی، وہ اصلاح کا کام کرنے کی بجائے، تبلیغ اور تربیت کا کام کرنے کی بجائے جنگلوں میں نکل پڑے گا اور خنزیر کا شکار کھیرتا پھرے گا، خنزیر کو ہلاک کرتا پھرے گا۔ حالانکہ خنزیر ایسا جانور ہے کہ جو یہودی اور مسیحی اور اسلامی تینوں مذاہب کے اعتقادات کے مطابق ناپاک جانور ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ تو فرمایا کہ اب بڑی عجیب بات ہے کہ ایک نبی کے آنے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر اس کا کام یہ قرار دیتے ہیں کہ بجائے اصلاح کا کام کرنے کے، بجائے تربیت کا کام کرنے کے، بجائے تبلیغ کا کام کرنے کے، وہ جنگلوں میں خنزیر کا شکار کرتا پھر۔ حالانکہ اگر اسے شکار کرانا ہی ہے تو کسی پاک جانور کا شکار کرائیں جس کا کھانا بھی حلال ہو، اس کا کوئی فائدہ بھی ہو۔ پھر فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ سلیب کو توڑتا پھرے گا، اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر باہم اس میں ایک اور تناقض پیدا کرتے ہیں کہ بعض لوگ ان میں سے 3 باتیں کہ ابن مریم آئے گا، صلیب توڑے گا، خنزیر کو قتل کرے گا، ان 3 باتوں میں سے ایک کے بارے میں تو یہ قرار دیتے ہیں کہ اس کی ظاہری تشریح ہوگی کہ ابن مریم سے مراد وہی اسرائیلی ابن مریم ہے، اسی کا آنا قرار دیتے ہیں۔ لیکن اس کا صلیب توڑنا اور خنزیر قتل کرنا، اس کی پھر وہ تعویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ظاہر پہ مشتمل نہیں۔ تو حضور اس طرح ان کے مسیح قیامت کے بارے میں جو متناقض خیالات ہیں، جو بعض خلاف عقل بھی ہیں، ان کو پیش کر کے فرماتے ہیں اگر جنون کا شبہ پیدا ہوتا ہے تو میرے مخالفین کے خیالات کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ دیکھو جو میں نے نظریہ پیش کیا کہ مسیح فوت ہو گیا اور وہ دوبارہ نہیں آئے گا، یہ تو قرآن کریم اور احادیث پہ مبنی ہے۔ قرآن کریم کی 30 آیات مسیح کی وفات کا اعلان کر رہی، قرآن کریم کی 1 درجن کے قریب آیات کسی مردے کے دوبارہ دنیا میں نہ آنے کا اعلان کر رہی۔ تو میرا عقیدہ اور میرا پیش کردہ خیال وہ تو قرآن کریم اور احادیث پہ مبنی ہے۔ پھر فرمایا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا کہ گزشتہ مسیح کا حلیہ اور تھا، آنے والے مسیح کا حلیہ اور ہے۔ تو 2 حلیے بیان کر کے ہی اس بات کی تردید فرما دی کہ کوئی گزشتہ اسرائیلی مسیح آئے گا۔ تو یہ بات حضور پیش کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ نصیر صاحب، ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائی موجود تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ابن مریم ہی واپس اس دنیا میں آئے گا۔ تو اس عقیدے کی موجودگی کے باوجود قرآن کریم نے ان کے اس عقیدے کی بظاہر لگتا ہے کوئی تردید نہیں کی، بلکہ الٹا حدیثوں میں ابن مریم کے ہی آنے کا اعلان کیا گیا، پیشگوئی کی گئی۔ تو اس اعتراض کا کیا جواب حضور نے دیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ قرآن مجید نے اس عقیدے کی تردید نہیں کی، کیونکہ قرآن مجید میں تو بڑی وضاحت کے ساتھ وفات مسیح کا ذکر ہے، جیسا کہ ابھی کالو صاحب بیان فرما رہے تھے۔ تو قرآن مجید نے وفات مسیح بار بار بیان کی ہے، اور اسی طرح حدیثوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک حدیث میں بھی مسیح کا زندہ جسم سمیت آسمان پہ جانا بیان نہیں کیا۔ تو اس لیے حدیثوں میں بھی حضور نے تردید کر دی، اور دوسری جگہ وضاحت کے ساتھ متعدد لحاظ سے اس کی تردید موجود ہے کہ وہ ابن مریم جو مسیح ناصری تھے وہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ مثلا پہلے تو یہی کہ جو آنے والا ہے اس کو امتی قرار دیا۔ نمبر 2، دونوں حلیوں میں اختلاف بیان کیا، مسیح ناصری کا اور حلیہ بیان کیا، آنے والے کا اور حلیہ بیان کیا، اور واضح طور پر حدیثوں میں بھی مسیح کا وفات یافتہ ہونا بیان کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ ایک پیش گوئی تھی، اور اس پیش گوئی کی اسی حد تک تردید کافی تھی کہ مسیح جو آئے گا اس کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ وہ مسیح نہیں آئے گا بلکہ اس کے رنگ میں ہو کر کوئی آئے گا۔ باقی جو تھوڑا بہت اشتباہ نظر آتا ہے کہ اس کو ابن مریم کیوں کہا گیا، اس کی الگ حکمتیں ہیں۔ ہم پہلے بھی ایک پروگرام کر چکے ہیں جس میں اس پر تفصیلی روشنی ڈالی جا چکی ہے کہ ابن مریم کیوں قرار دیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جو صادق اور کاذب کا امتحان ہونا ہے وہ وقت پر لوگوں کا کیا جا سکے کہ کون لوگ اس کو قبول کرتے ہیں اور کون اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو پیش گوئیوں میں یہی ہوتا ہے کہ ایک حد تک اشتباہ رکھا جاتا ہے اور ایک حد تک بات کھول دی جاتی ہے۔ تو اگر عقل کے ساتھ دیکھا جائے اور اگر خدا خوفی کے ساتھ دیکھا جائے تو معاملہ بالکل صاف ہے اور اس میں کوئی اشتباہ نہیں۔ جزاکم اللہ۔ یعنی وفات مسیح ہی دراصل ان کے اس عقیدے کی تردید تھی، قرآن نے جو اعلان کیا۔ تو محترم قانون صاحب، اس پروگرام کے حوالے سے آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ بعض لوگ خاص طور پر جو حدیث سے انکار کرنے والے ہیں، یا اس طرح کچھ اور گروہ جو ہے، وہ اس عقیدے کی ہی اہمیت کو کم کرنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں
کہ دیکھیں جی آنے والے مسیح کے بارے میں جو خبریں ہیں وہ صرف حدیثوں میں ہی مذکور ہیں اور ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہٰذا اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ عقیدہ ہی معمولی سا اور غیر اہم ہے۔ تو اس حوالے سے حضور نے کیا جواب اس کا دیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ یہ خبر کہ آخری زمانے میں مسیح آئے گا اور یہ فریضے سر انجام دے گا، یہ ایسی خبر ہے کہ امت اسلامیہ میں ہر زمانے میں ہر علاقے کے افراد میں قبول کی گئی اور حدیث کی تمام کتابوں میں اندراج پائی گئی اور اسے متواترات کا درجہ حاصل ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ تواتر ایک ایسی چیز ہے کہ جو یقین کے اعلیٰ مرتبہ پر پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ تواتر کا اگر انکار کرتے ہیں تو کسی چیز کا ہم اقرار کر ہی نہیں سکتے۔ فرمایا دیکھیں ہندو قوم ہے، اب وہ قوم بھی کہہ رہی ہے کہ صاحب ہمارے ہاں ایک رام چندر آیا تھا، ایک کرشن آیا تھا، ہم اس تواتر کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ کسی چیز کی ماضی کے بارے میں یا مستقبل کے بارے میں یہ خبر کہ ایسی ہوئی تھی، سب سے بنیادی دلیل وہ تواتر ہے۔ فرمایا کہ یہ کہنا کہ حدیث میں اس کی پیش گوئی ہے، فرمایا ہم نے دین کا بہت سارا حصہ عبادات کے بارے میں، معاملات کے بارے میں اس کی تفاصیل وہ حدیث سے حاصل کی، تو ہم تمام احادیث کو ساقط الاعتبار نہیں سمجھ سکتے۔ اگر ہم احادیث کو مکمل طور پہ ساقط الاعتبار قرار دے دیں تو پھر ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین یہ صحابہ تھے اور خلفاء تھے اور امیر المومنین تھے، کیونکہ اس کی خبر قرآن کریم میں تو موجود نہیں، یہ خبر ہم احادیث کے کتب سے پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حدیث کی ایسی بات جو قرآن کریم کے مخالف نہ ہو اور اس پر کوئی جرح بھی نہ ہو تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، ہمیں قبول کرنی پڑے گی۔ لیکن یہاں پر تو یہ بات ہے کہ نزول مسیح کی خبر یہ حدیث کی تمام کتابوں میں پائی جاتی ہے، اور جتنی بھی خبریں احادیث میں بیان کی گئیں ان میں تواتر کے اعتبار سے اول درجے کی خبر وہ مسیح کے آنے کی خبر۔ اور پھر عجیب بات یہ کہ اناجیل وہ بھی اس کی مصدق ہیں، اناجیل میں بھی آخری زمانے میں مسیح کے آنے کی خبر پائی جاتی ہے۔ تو نمبر ایک تواتر، اور اس کے ساتھ ساتھ اناجیل کا اس خبر کی مصدق ہونا، اور پھر تیسرا یہ کہ قرآن کریم کا خود بات اشارات میں مسیح کے آنے کی خبر دینا۔ حضور نے 2 آیات سے استنباط فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ سورۃ نور میں خدا تعالیٰ نے بشارت دی کہ جس قسم کے خلفاء بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے اس قسم کے خلفاء کی مانند خلفاء امت محمدیہ میں خدا تعالیٰ پیدا فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ مشابہت اسرائیلی امت کی اور امت محمدیہ کی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس طرح اسرائیلی امت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 14ویں صدی میں خدا نے مسیح ابن مریم کو امت موسوی کی اصلاح کے لیے پیدا کیا تھا، یہ مشابہت اس بات کی متقاضی ہے کہ امت محمدیہ میں بھی مسیح موسیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہماری امت میں خدا تعالیٰ 14ویں صدی میں امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے ایک مسیح کو پیدا کرے۔ تو قرآن کریم بھی مسیح کے آنے کی خبر دے رہا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ایک اور مقام پہ ہمیں بشارت دیتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، کہ امت محمدیہ میں 2 بہترین جماعتیں ہیں، ایک اولین کے زمانے میں اور ایک آخرین کے زمانے میں۔ اب اولین کے دور میں یعنی صحابہ کی جماعت جو پیدا ہوئی وہ خدا کے مامور کے ذریعے پیدا ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ زمانہ خرابی کا آئے گا، امت اختلافات کی لپیٹ میں آئے گی، گمراہی کی شکار ہوگی۔ تو پھر فرمایا کہ آخری دور میں پھر ایک جماعت پیدا ہوگی۔ اب آخری دور میں دوبارہ صحابہ کی مسیل جماعت کا پیدا ہونا وہ کسی مسئلے کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ تو ان 2 آیات سے حضور نے کتاب میں مسیح کے آنے کی خبر کو مستنبط فرمایا۔ جزاکم اللہ ماشاء صاحب، میں اس پروگرام کے آخر پہ ناظرین کی دلچسپی کے لیے ایک حوالہ اس کتاب میں سے پیش کرنا چاہوں گا جس میں حضور نے خود اس کتاب کے مضامین کی اہمیت اور افادیت پر روشنی ڈالی ہے اور وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ناظرین کو پڑھ کے سنانا چاہیے۔ حضور اس کتاب میں فرماتے ہیں
میں نے اس کتاب میں نہایت زبردست ثبوتوں سے مسیح کا فوت ہو جانا اور اموات میں داخل ہونا ثابت کر دیا ہے، اور میں نے بداہت کی حد تک اس بات کو پہنچا دیا ہے کہ مسیح زندہ ہو کر جسم عنصری کے ساتھ ہرگز آسمان کی طرف اٹھایا نہیں گیا، بلکہ اور نبیوں کی موت کی طرح اس پر بھی موت آئی، اور دائمی طور پر وہ اس جہان سے رخصت ہوا۔ اگر کوئی مسیح کا ہی پرستار ہے تو سمجھ لے کہ وہ مر گیا اور مرنے والوں کی جماعت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو گیا۔ سو تم تائید حق کے لیے اس کتاب سے فائدہ اٹھاؤ اور سرگرمی کے ساتھ پادریوں کے مقابل پہ کھڑے ہو جاؤ۔ چاہیے کہ یہی ایک مسئلہ ہمیشہ تمہارے زیر توجہ اور پورا بھروسہ کرنے کے لائق ہو، جو در حقیقت مسیح ابن مریم فوت شدہ گروہ میں داخل ہے۔ میں نے اس بحث کو اس کتاب میں بڑی دلچسپی کے ساتھ کامل اور قوی دلائل سے انجام تک پہنچا دیا ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس تالیف میں میری وہ مدد کی ہے جو میں بیان نہیں کر سکتا، اور میں بڑے دعوے اور استقلال سے کہتا ہوں کہ میں سچ پر ہوں، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اس میدان میں میری ہی فتح ہے، اور جہاں تک میں دوربین نظر سے کام لیتا ہوں اور تمام دنیا اپنی سچائی کے تحت اقدام دیکھتا ہوں، اور قریب ہے کہ میں ایک عظیم الشان فتح پاؤں، کیونکہ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے، اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لیے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے جس کو دنیا نہیں دیکھتی مگر میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کو زندگی بخشتی ہے، اور آسمان پر ایک جوش اور ابال پیدا ہوا ہے جس نے ایک پتلی کی طرح اس مشت خاک کو کھڑا کر دیا ہے۔ ہر یک وہ شخص جس پر توبہ کا دروازہ بند نہیں، ان قریب دیکھ لے گا کہ میں اپنی طرف سے نہیں ہوں۔ کیا وہ آنکھیں بینا ہیں جو صادق کو شناخت نہیں کر سکتیں؟ کیا وہ بھی زندہ ہے جس کو اس آسمانی صدا کا احساس نہیں؟ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آپ دونوں احباب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اس گفتگو میں شامل ہوئے۔ تو ناظرین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے انہی پاکیزہ اور بابرکت الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں۔ آپ کی کتاب اضالہ اوہام کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں حضور کی کسی اور کتاب کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔